السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فريضة طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت القرب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم معزز سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیت مبارکہ پڑھی گئی۔ سورۃ البقرہ ہے اس میں، سورہ یونس، سورہ علق۔ آج چونکہ تاخراتوں میں سے 27ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے رمضان کا، جب سے دنیا کائنات بنی تبھی سے رمضان کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن کسی امت کو اللہ نے مہینے کا یہ تحفہ نہیں دیا جو امت مسلمہ کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت امت مسلمہ کو عطا ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ عظیم مہینہ میسر ہوا ہے، اور یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضیلت کو، اپنی مہربانیوں کو، اپنی رحمتوں کو سارے دروازے کھول دیا ہے، اور ایک ایک نیکی کا، ایک ایک عمل کا جو بدلہ ہے اسے کئی گنا اضافہ کر دیا اس میں۔ یعنی جو عبادت ہم نفل کرتے ہیں اس مہینے میں، اللہ رب العزت اس کو فرض کا ثواب دے دیا، اور فرض کے درجات کو کئی بلند کر دیا اس کو۔ ایک مہینہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا حج ہے۔ خاص طور پہ اس کے وہ لمحات رات کے جس میں قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بہت بڑی قدر و قیمت کی رات، جس کا تذکرہ کیا کہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے وہ، کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔
اس اعتبار سے پورے اخلاص کے ساتھ، پورے نیت کے ساتھ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ایک تو رات بڑی ہی برکتوں والی اور بڑی ہی قدر والی رات، اور اس رات میں جو نعمت ملی ہے قرآن، اس کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے عظیم نعمت وہ ہے قرآن. اور انشاءاللہ چونکہ اس مہینے کا، اس رات کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، بہت گہرا ہے، اسی لیے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن ہی کو پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے. خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کا ذکر قرآن میں کیا. ابھی جو آیت پڑھی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کے معنی مہینہ، انزلہ کے معنی اتاری گئی. کیا اتاری گئی؟ قرآن. ماہ رمضان میں قرآن اتاری گئی. کب اتاری گئی ماہ رمضان میں؟ دن میں یا رات میں؟ لیلۃ القدر ہے نا. قرآن مجید میں اس رات کے دو نام آئے، ایک لیلۃ القدر اور ایک لیلۃ مبارکہ. سورہ دخان میں اس کو مبارکہ لفظ ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. قسم کھایا اللہ نے قرآن کی، فرمایا قسم ہے اس قرآن کی جو اپنے باتوں کو، اپنے مضامین کو بڑے کھول کھول کے بیان کرتی ہے. مبین، اور بڑی برکت والی رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر. تو شہر رمضان الذی انزل، ایک تو رات میں نازل ہوئی، یعنی ایک تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا، اور رات میں نازل ہوئی کتاب. تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا یہ. اب ذرا غور فرمانے کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہاں، اللہ کا حکم یہ کہ اللہ کرے کہ اللہ کا یہ کلام ہے قرآن. کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، اس کی وضاحت خود اللہ کر رہے ہیں اپنے کلام کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ کا مطلب ہے ہم نے اسی رات میں اس قرآن کو نازل کیا. اب میں یہاں پہ رک رہا ہوں تھوڑا، رک کے پھر دوسری صورت میں ہم جائیں گے. کہاں نازل ہوا یہ قرآن؟ رات میں نازل ہوا، لیکن پلس کا جگہ کون سی تھی؟ وہ غار حرا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے نبوت سے پہلے کچھ وہاں پہ اللہ کے ذکر و یاد میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی تفصیلات میں ہم کو جانا نہیں ہے. تو لیکن اب وہاں پہ فیہ القرآن جو فرماتے ہیں تو نازل ہوا قرآن. کہاں نازل ہوا؟ غار حرا میں نازل ہوا. اور وہ کون سی آیات ہیں جو نازل ہوئی سب سے پہلے؟ اقرا. کیا لفظ؟ وحی الہی کا پہلا لفظ، پہلا امر، پہلا حکم کیا تھا؟ پڑھو، پڑھو. اسلام تعلیم کے معاملے میں بہت حساس ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو جاہل اور اڑپن نہیں رکھنا چاہتا. اچھا، تعلیم میں آپ یہ مت سمجھے کہ تعلیم کے دو قسم، یہ غلط بات ہے بالکل. یا طور پہ ہم نے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دینی ہے، دنیاوی. ہر وہ تعلیم جو انسانوں کے فائدہ مند ہے وہ سب دین کی تعلیم ہے، سب دین کی تعلیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفی، فلاں فلاں، فزکس، یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے. ہم کیا کر دیے؟ خالی جناب عالی ثواب کے میرے صرف قرآن یا کچھ اس کو دین اور دنیا کو الگ کر دیے. اور میں ایک بات، ناچیز جو بندہ ہے نا، بڑے بڑے علماء کرام اس بات کے اوپر لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، مسلمانوں کا زوال امت مسلمہ کا اسی دن سے شروع ہو گیا جس دن سے مسلمانوں میں تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا. اور کچھ لوگ بولے یہ دنیا کی تعلیم ہے. نہیں، یہ تعلیم ہے. ہوا کیا اس کا معاملہ
دیکھیے ہم دعا سکھا رب العزت ہمیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ارے بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں, اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, دنیا آپ کو سنبھالنا ہے, اللہ نے دنیا آپ کے حوالے کیا ہے, آپ کو دنیا کا امام بنایا ہے اللہ تعالیٰ, آپ دنیا کے لیڈر ہیں آپ. یہ الگ بات ہے کہ جب سے اپنے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے نا, ہماری لیڈرشپ بھی دنیا سے ختم ہو گئی, بالکل کچھ معلوم ہی نہیں ہے ہم کو. اسی لیے فرمایا کہ یہ حدیث شریف آتی ہے, آپ کچھ سن لیجئے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متعلق کیا فرماتے, علم فرمایا اللہم, فرماتے ہیں کہ میں ہر اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نقصان دہ ہو, انسانوں کو نقصان پہنچانے والے. اللہم انی اسألک علما نافعا, یہ آپ نے دعا مانگی اللہ سے, اے اللہ میں ہر وہ علم تجھ سے مانگتا ہوں جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا علم ہو, ہے نا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں, معمولی سی آپ سمجھ سکتے ہیں. مریض کی عیادت کرنا کتنی فضیلت ہے, بیمار کی عیادت کرنا, بیمار کی مزاج پرسی کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے, اس کی کتنی ہے. بیمار کی عیادت کرنا اسلام میں جب اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہی پڑ گیا, اس کا علاج کرنا کتنی بڑی اہمیت ان کی. کیا بھائی, خالی اس کی عیادت کرنے کی اتنی فضیلت ہے, لیکن اگر کوئی ڈاکٹر طب کا علم حاصل کر رہا ہے, میڈیسن پڑھ رہا ہے, اور اس کی نیت یہ کہ میں انسانوں کی خدمت کروں, تو کتنا بڑا مقام ہوگا اس کا. نہیں, ہم کیا سو, وہ تو کمرشل معاملہ ہو گیا. بھائی کمرشل ہوا کیوں وہ, جب مسلمانوں نے اس فیلڈ کو چھوڑ دیا تو اس میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جو دنیا کمانے والے تھے. ہر میدان کو ہم نے خالی کر دیا اور ہر میدان میں فسادی لوگ آ کے بیٹھ گئے, اس کی وجہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. میدان خالی کر کے ہم صرف جناب چلوں میں چلے گئے, ہم صرف مساجد کے تک محدود ہو گئے اور دنیا دوسروں کے حوالے کر دی ہم, جس کی وجہ سے ظلم, زیادتی, کفر, فسق, خون خرابہ, یہ سب ہو رہا. کیوں ہو رہا؟ وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں اصلاح کرنے والے, ہم لوگ نہیں ہیں, اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو کون سی آیات نازل ہوئی؟ اقرا, پہلا لفظ کیا تھا قرآن کا؟ اقرا, پڑھو پڑھو. اور اس کے بعد یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا, اس کی وضاحت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ابھی اس کو بریکٹ میں ہم نے ترجمے میں دین کا علم کر دیا, یہ دیکھو وہ الفاظ ہی نہیں ہے حدیث میں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہے وہ. ارے ہمارے دین اور دنیا الگ نہیں ہے, یاد رکھیے آپ. یہ مسلمان جو واقعی میں پکا مسلمان ہو, اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا مریض کے ساتھ خیانت کرے گا؟ انہیں نہیں کرے گا. آج ڈاکٹر کا پیشہ کیا بن گیا, آج اس کا مقصد ہی آؤٹ ہو گیا. آج کا مریض جناب علی بیمار مر بھی گیا تو اس کو جناب علی اس کو چارج کر رہے ہیں. آج یہ لٹیرے بنے ہوئے ہیں. آج اگر واقعی میں صحیح مسلمان اس فیلڈ میں ہوتا تو کیا وہ فن, وہ میدان, کیا وہ اس طرح باطل ہوتا؟ وہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. اسلام چاہتا ہے ہر فیلڈ میں مسلمان, پکے مسلمان, وہ فرنٹ لائن پہ ہو, سب سے آگے ہو, پیچھے نہیں. چاہے وہ معاملہ طب کا ہو, چاہے معاملہ سیاست کا ہو, چاہے معاملہ معاشیات کا ہو, کسی بھی کوئی بھی سائنٹسٹ علوم وہ سارے کے سارے. اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے آج سے 200, 300, 500 سال پہلے سارے سائنسی علوم رکھنے والے کون تھے؟ سب مسلمان تھے. اور تقریباً اس میں بڑے بڑے جو ماہرین تھے وہ حافظ قرآن تھے. آپ پڑھ لیجیے تاریخ. آپ آج آ کے یہ معاملہ ہو گیا ہے جناب علی, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بالکل یا طور پہ قرآن کے خلاف بات ہو گئی ہے. اقرا, سب سے پہلا حکم آیا تھا اقرا, اور آج وہی امت جہالت میں, خواندانی میں بالکل سب سے بچھڑے ہوئے. آج علم اگر نہیں ہے تو جہالت نہیں جا سکتی آپ.
تو پہلے آیات جو نازل ہوئے کون سے تھے؟ وہ علم کی تھی. مکے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کیا کیا بگاڑ نہیں تھا بھائی وہاں پہ؟ بولیے اب کیا کیا نہیں تھا؟ ایک تو سب سے بڑا بگاڑ تھا کہ کفر تھا، شرک تھا، مکے میں بت تھے. یہ آیت نہیں ہوئی پہلے کہ مکے سے بتوں کو نکالو بول کے نہیں آیا حکم، نہیں آیا. حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے. آیات علم کیا؟ علم حاصل کرو پہلے علم بعد میں عمل. برائیاں سب کچھ تھی، وہاں پہ شرک تھا، وہاں پہ کفر تھا، وہاں پہ زنا تھا، وہاں پہ خون خرابہ تھا، وہاں پہ بچوں کو زندہ دفن کر دینا تھا، خون خرابت، آپس میں عصبیتیں تھے، قبائلی نفرتیں تھیں، یہ سارا بگاڑ تھا مکے کے اندر. لیکن کسی بگاڑ کے متعلق حکم نہیں آیا. آیا تو پہلے علم حاصل کرو پہلے، کیونکہ علم آئے گا تو سب کچھ معلوم کر لیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب علم حکم کیا آیا؟ اقرا میں پڑھو. اس کے بعد کیا حکم آ رہا؟ تعلیم، ایجوکیشن. تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جو اس آیت میں بتایا گیا. تعلیم کا آغاز سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت سے ہونا. تم کون ہے، کہاں سے، اس کو پہچانو. تم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس خلق کو. کہنا بھائی دو باتیں آ گئی، حکم آ گیا پڑھو. پھر پڑھنے کے تعلق شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع وہاں سے کرنا ہے جہاں سے اللہ شروع کیا ہے، بسمکا. دیکھیے یہی آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت کیے کہ کوئی کام بھی شروع کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پہلا حکم تھا اللہ کے نام سے، جو پیدا کیا، خالق ہے سب کا. تو علم کے اندر سب سے پہلے علم، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، وہ اپنے رب کی معرفت ہونا. اس میں خلق الانسان من علق. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف کروایا؟ سب سے پہلے انسان کا لفظ لیا. دیکھیے اب خلق الانسان، پیدا تو پوری کائنات کو کرا، لیکن اب جو حکم آ رہا ہے خلق الانسان من علق. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کون ہے، تم کون ہے، تم آئے کہاں سے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس مادے سے تم کو پیدا کیا گیا، وہ اللہ بول رہے ہیں خلق الانسان من علق. اب قرآن اس کی تشریح کرتا ہے بعد میں. وہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ سوال کر رہا الم یک نطفۃ من منی یمنا، ہے نا، پڑھتے ہیں ہم قرآن میں چھوٹی سی سورۃ القیامہ آخری آیتوں میں شکایت ہے. پوچھ رہے اللہ، سوال ہے انسان سے، الم یک نطفۃ من منی یمنا، اے انسان کیا تو ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ تھا یا نہیں؟ کتنے بھی بڑے ولی بنے ہوں گے بعد میں، انہوں کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں گے، لیکن ان کا آغاز کہاں سے ہو رہا؟ اللہ بول رہی ہے، بول رہے ہیں کیا تو ایک ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ تھا یا نہیں؟ الم یک من منی نطفہ. پھر اس کے بعد اللہ سوال پوچھتا ہے. سورہ دہر، سورہ انسان بھی کہتے ہیں اسے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج وجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انسان ذرا غور کر اپنے اوپر. ہر انسان کو اللہ بول رہے نا، کتنا بڑا فلسفی ہوگا، کتنا بڑا ماہر ہے، کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، ذرا اپنے اوپر غور کر. کیوں تو بول رہا میں بہت بڑا عالم والا ہوں، میں بہت بڑا علم والا ہوں، میں اتنے نوبل انعام لے لوں، بہت کچھ بول رہا نا. ذرا غور تو تھا کہاں تو پہلے؟ کیا کبھی تیری عمر تھا اس دنیا میں کبھی تو؟ یہ پوچھ رہے اللہ. آدمی اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھتا ہے، اپنی پیدائشی جب تاریخ لکھتا ہے نا، کیا لکھ رہا انہیں؟ اس سے پہلے میں نہیں تھا. ڈیٹ آف برتھ ایک بہت بڑا سوال اللہ کھڑا کیے ہمارے لیے. جو اللہ کے منکر ہے، جو اللہ کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے، اس کی قدرت میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کیا ہے قرآن ان کے سامنے کہ آج ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ لکھا جا رہا ہے. تو جب آپ ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں تو اپنے اوپر غور کرو،
बेटा मर्द मैं इससे पहले तो नहीं था, आए कहां से फिर आप, कहां से आ गए? एक सवाल डर गया आपसे, साइंटिफिक सवाल है, वो भी मामूली सवाल नहीं जो कुरान खड़ा किया आपके लिए। लम यकुन शयअन मज़कूरा, आपका नाम निशान भी नहीं था इससे पहले। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशात, और हमने इंसान को मिले झूले नुत्फे से पैदा किया है, एक नुत्फे से, मिन माइन महीन, बड़ा ही गंदा पानी था वो, बिक़रारिन मकीन, बड़े महफूज मुकाम पे हमने ठहरा किया उस पानी को मां के पेट के अंदर 3 अंधेरियों में। और वहां पे अल्लाह फरमा रहे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वो रब है उस गंदे पानी से, उस नुत्फे से, वहां पे तुमको अल्लाह बना रहा। आप कौन बना रहा? अल्लाह बना रहा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वही अल्लाह है जो तुमको तुम्हारी माओं की पेटों के अंदर तुम्हारी सूरतगिरी कर रहा है, तुम्हें बना रहा है। वहां पे अल्लाह ताला लॉजिकली तौर पे बहस किया कुरान में, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पहले वही आई, फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको बिल्कुल बच्चा बना लिया मां की पेट में, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह सूरह नहल में फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ वजअल लकुम अस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदता लअल्लकुम तशकुरून। वही अल्लाह है जिसने तुमको अपनी माओं की पेट से निकाला, ज़चगी हुई, डिलीवरी हुई, सही सलामत निकाला हर चीज को, बच्चे को। पहला क्या था? कीड़ा था, नुत्फा था, कुछ न था, एक गंदा। लेकिन जब बात में आया तो अशरफुल मखलूकात, भाई क्या थे क्या बन गए, क्या थे क्या बन गए, फरिश्तों ने सजा किया आपको, इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए। अल्लाह अपना एहसान बता रहे कुरान में, इक़रा बिस्मिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो, अपने रब को पहचानो, अपने को पहचानो। इसीलिए एक माक़ूल आता है, हदीस नहीं होती है, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पैदाइश को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। मेरा रब कौन है? वो ही है जिसने तुम्हारी माओं के पेट से तुमको निकाला सही सलामत। अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, और उसके बाद क्या बोले अल्लाह? ला तालमून शैआ, जब मां की पेट से तुम दुनिया में आए तो किसी चीज की नॉलेज नहीं थी तुमको, कुछ भी रत्ती बराबर भी इल्म नहीं था तुम्हें। जब बच्चा पैदा होता है क्या उसे कुछ मालूमात होते हैं? नहीं, बच्चा है, आप देखे होंगे कभी ऐसा भी होता है कि गंदगी भी मुंह में डाल लेता है, कभी पेशाब करे वही पेशाब के मुंह हाथ मारा मुंह में डाल लेता। बच्चा, उसको कुछ भी नहीं मालूम, ला तालमून शैआ। अच्छा, अब आप अल्लाह की खिलकत पर जरा गौर करो। आप ये तो इंसान का मामला हुआ, जब वो पैदा हुआ अल्लाह फरमाते ला तालमून शैआ, आपकी कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा मुकाम है अल्लाह का, मैं वो बता रहा हूं आपको। आज मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी अशरफुल मखलूकात है, और उसके लिए अल्लाह ताला अपनी सबसे बड़ी नेमत भी उसी मखलूक को दिया, अल कुरान। और आखिरी नबी खातमुन नबीय्यीन इस उम्मत को दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, जो आपके बाद कोई नबी नहीं। हशर के मैदान में अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, और हशर के मैदान में मेरी जो उम्मत होगी ना उससे बड़ी किसी और की नहीं होगी उम्मत, इतनी बड़ी उम्मत, मुझे शर्फ है इसका। क्या कहा? ला तालमून शैआ, कुछ भी इल्म नहीं था। जब हम पैदा हुए तो कुछ मालूम था नहीं। इंसान जितनी मखलूकात है, पूरी मखलूकात में सबसे ज्यादा कमजोर और ज़ईफ इंसान है, सबसे कमजोर है। लेकिन अल्लाह उसको अकल देके दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जो मखलूक उसकी पीठ पे बिठा दिया, जबकि सबसे कमजोर है उन्हें। शेरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को लाके पिंजरों में जकड़ दिया इसने, अकल की बिना।
اس کو ہم نے وہ مقام عطا کیا ہے. سب سے کمزور ہے انسان پوری مخلوقات سے. اس کی تمثیل ہم رات دن دیکھتے ہیں نا. جب بچہ پیدا ہوتا تو بڑا نازک ہوتا ہے انہیں. اس کو 2 سال تو ماں گود میں اٹھا لیتی ہے, اس کو ہے نا, سنبھالتی ہے اسے. پھر 2 سال کے بعد بھی اس کا رینگنا ہے, اس کا چلنا ہے, اس کا کھانا, سارا تقریباً 3-4 سال تک تو جناب علی وہ پورا ماں کا محتاج رہتا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. سب سے کمزور. اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق, بکری کا بچہ پیدا ہوا, 1 گھنٹے میں کودنا شروع کر دیتا, 1 ہی گھنٹہ اچھلنا شروع کر دیتا. حضرت انسان کو خود کھانا لینا بولے تو 3 سال ہونا اس کو, کم سے کم اتنا سنبھالنا پڑتا. کمزور مخلوق بکری کا بچہ جیسے پیدا ہوا 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اچھلنا شروع کر دیتا اور فوری جا کے ماں کا دودھ پی لیتا. اور اس کو معلوم ہے اس کی غذا کہاں ہے, اس کو معلوم ہے. بچے کو نہیں معلوم اس کی غذا کہاں ہے, کون سی ہے. مرغی کا بچہ انڈے میں سے چونچ مار کے نکل کے باہر نکلتے ٹک اپنی چونچ مارنا شروع کر دیتا. زیادہ ٹائم ہی نہیں لگتا اس کو بھی ہے, لگتا نہیں لگتا. اور کرو آپ, کوئی بکری کا بچہ, کوئی بکری, کوئی کتا, کوئی بھی ہو, اگر کسی تالاب میں گر گیا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بکری تیرتے ہوئے نکل جاتی, نہیں, کتا گر گیا تو تیرتے ہوئے نکل جاتا. اگر حضرت انسان گر گئے اور ان کو تیرنا نہیں سیکھے 3 دن کے بعد نکلتے ہو. انہیں کون سکھا؟ بکری کو تیرنا کون سکھائے؟ کتے کو تیرنا کون سکھائے؟ پھر یہ تو انسان ہے, پوری مخلوق پہ بھاری ہے نا, اشرف المخلوقات ہے. پھر انہیں کیسے ڈوب گیا؟ 50 سال کا, 40 سال کا, 60 سال کا ہو گیا, لیکن تیرنا نہیں سیکھا تو ڈوب گیا, مر گیا, ختم. تو معلوم کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنا لمیٹڈ علم نالج لے کے دنیا میں آتی ہے اور مرے دم تک ان کی نالج اتنی ہی ہوتی ہے. لیکن انسان دنیا میں مائنس پیدا ہوا ہے, اور اللہ فرمایا ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے جو نالج آف سورسز دیے ہیں, وہ جعل لکم السمع, یہ 2 کان دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ہے نا, والابصار, 2 نگاہیں دیے کائنات کو دیکھو یہ کیا ہے, والافئدۃ, دل و دماغ دیے ہیں. ان یہ نالج آف سورسز ہے, یعنی علم کے ذرائع ہیں یہ. اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر کے اب کیا ہوا؟ کچھ بھی معلوم نہیں تھا, لیکن جو مخلوقات اس کے سامنے معلومات لے کے پیدا ہوئے نا, ان سب کے اوپر بھاری ہو گیا. تو اب اس میں کیا بات ثابت ہو رہی؟ اس میں ثابت یہ ہو رہی ہے, یہ تو میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے پھر اب امت مسلمہ کی طرف آئیے. آپ ایک مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, لیکن وہ پیدائشی طور پہ چونکہ اس کو وہ ماحول ملا ہے گھر میں مسلمانوں کا, اور وہ کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اور اسی طرح غیر مسلم کا بچہ, عیسائی کا بچہ, ہندو کا بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کو وہی ماحول ملا, انہیں وہ ہو گیا, ہم یہ ہو گئے. تو اس میں کمال کیا ہے؟ اب لاجیکلی سوال کیا ہے؟ اب ہم بول رہے ہیں انہیں دوزخ میں جائیں گا, میں جنت میں جاؤں گا. ارے اس کی غلطی کیا ہے؟ یہاں پہ پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, وہاں پہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, مگر وہاں پہ کرسچن کے گھر میں پیدا کیا اللہ اس کو, اور اللہ اس کو کرسچن کے گھر میں پیدا کر کے, ہندو کے گھر میں پیدا کر کے اس کو دوزخ میں ڈالیں گے. اس سے بڑا تو ظلم اندھیرے راج کو ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ. نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا. معاملہ جنت یا دوزخ کا ہو, نجات کا ہو, کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اس کی نجات نہیں ہوتی, اسے علم حاصل کرنا پڑے گا. نالج یہی ہے جو بتایا ہے اللہ نے. علم یہ دیے نا, تمہارا کام ہے اب علم حاصل کرو. علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہابی علم. وہاب کے معنی عطا کرنا, اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم. وہ کون سا علم ہے؟ وہ دین کا علم ہے. اور یہ ایک علم ہے کسبی علم. کسب, انسان محنت کے ذریعے سے کوئی چیز معلوم کرتا ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک علوم ہے. دنیا کے اندر دنیائی علوم ہے. دنیائی علوم انسان ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے, محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. آج انسان, کل تک کا انسان پیدل چلتا تھا, اس کے بعد بیل بنڈی پہ چلا, اس کے بعد ہواؤں میں اڑنے لگا. یہ کیسے؟
اللہ نے جو عقل دی ہے نا، اس عقل کو استعمال کر کے انسان آج ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی کے اندر غوطے لگا رہا ہے، آکسیجن کے سلنڈر پہن کے 8-8 گھنٹے سمندر میں انہیں ہے نہیں ہے. بتائیے آپ، ہمارے پاس تو جناب عالی علم کے مقابلے میں اوہام آ گئے، اوہام. اسی لیے اسلام آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ اوہام انسانوں کے ذہن و دماغ میں ہے نا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیبی طاقتیں ہیں، اسی کا نام شرک ہے. اس کو توڑ دیا اللہ نے. آج اسلام آ کے بولا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، سب مخلوق ہے. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے. اب جب یہ بات آئی تو شرک کی جڑیں ختم ہو گئی. اب یعنی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، غیبی کوئی طاقتیں نہیں ہے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جہاں بھی جا کے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے آج، چاہے مسلمان کرو چاہے غیر مسلم کرو، جتنی بھی قومیں آج غیر اللہ کی بندگی کر رہی ہیں نا، وہ سب کیا ہے؟ اوہام ہے، وہم. وہم کے معنی کیا ہے؟ بے حقیقت، بے بنیاد چیز، ایک وہم ہو گیا اس کو، یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہم کیا ہے. اب کوئی آدمی آپ جا رہا ہے، کوئی مندر کو جا رہا ہے، کوئی گرودوارے کو جا رہا ہے، کوئی چرچ کو جا رہا ہے، اور جہاں پہ وہاں بت کے سامنے نظر مان کے آ رہا ہے، اپنے حساب سے نظر، میرے اوپر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں نظر و نیاز اتنا چڑھاؤں گا، اتنی قربانی دوں گا، ہے نا. یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے یہ. تو یہ کر رہا ہے، جا کے لوگ تروپتی کو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ جا کے نظر کرتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، مانتے ہیں. تو جب ان کا وہ کام بن جاتا ہے تو جا کے بلی چڑھاتے ہیں، وہاں پہ قربانی دیتے ہیں، جا کے سجدے کرتے ہیں. تو اب ایک سوال اسلام کر رہا ہے، کیا وہاں پہ جانے کے بعد کیا وہ پتھر کی مورتی اس کو دی؟ آپ نہیں بول رہے، لیکن اس کا تو یقین ہو گیا اس کے اوپر. آپ بول رہے نہیں، انہیں بولا بھائی میرے کو ملا یہاں پہ، ایک آدمی کا تجربہ ہو چکا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. آپ ارے بھائی میں خود گیا ہوں، میں خود دیکھو میرے خود ملا. اب کیسے اس کو بولیں گے؟ ہم کہتے ہیں چاہے وہ چرچ کو جائے، چاہے مندر کو جائے، چاہے گرودوارے کو جائے، کسی مزار پہ جا کے اگر کوئی وہ نظر و نیاز کرتا، منت مانگتا ہے، اور یہ سارے مقامات کے جو انہوں نے منت مانا ہے اس کی پوری مرادیں پوری ہو رہی. کس کی؟ چرچ میں گیس والے کی بھی ہو رہی، مندر پہ بھی ہو رہی، گرودوارے کی بھی، مزار پہ، یہ چاروں کی ہو رہی. اور پانچواں ایک ہے خدا کو نہیں مانتا، اس کی بھی ہو رہی. کسی کو مانتا ہی نہیں، انہیں دہری ہے، کمیونسٹ ہے، مانتا ہی نہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اب مطلب یہ ہوا، اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، انسان یہ سمجھ رہا ہے مجھے یہاں پہ جانے سے ملا، انہیں سمجھ رہا مجھے یہاں پہ جانے سے ملا، انہیں بول رہا مجھے یہاں پہ جانے سے ملا. اللہ بول رہا کہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ دینے والا میں ہی ہوں، دینے والا میں ہی ہوں. یہ اس کا وہم ہوگا وہاں جانے سے ملا، اگر وہاں نہیں بھی جاتا تو اسے وہ ملنے والا تھا. کیوں؟ جو خدا کو نہیں مان رہا اس کی بھی مراد پوری ہو رہی. تو قرآن یہ کہا کہ سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی مشرک قومیں ہیں نا، آپ ان سے اللہ کے بارے میں، دیوڑی کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیتے؟ اوپر اٹھاتے سب ایک، اوپر والا سب کا ایک، نیچے آتے الگ الگ ہو گئے، تقسیم ہو گئے. اوپر بولا تو ایک ہے سب، اوپر والا سب کا ایک ہے. جب نیچے آ گئے نا زمین پہ، تیرا الگ میرا الگ ہو گیا. اب یہ تو اللہ قرآن میں بول رہے ہیں انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، مگر شرک کے ساتھ. توحید خالص نہیں ہے، شرک کے ساتھ مانتی ہے. کیسا؟ دیکھو لوگ بول رہے ہیں اوپر والا ایک ہی ہے، مگر نیچے آتے کیا بول رہے ہیں؟ یہاں جانے سے ملا، ان کو شریک کر لیا. ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت انسانوں کی اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر شرک کرتے ہوئے. مکے کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے، اور مانتے ہوئے 360 بتوں کو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے.
اس کو کعبۃ اللہ کو اللہ ہی کا گھر کہتے تھے, اللہ ہی کو سپریم طاقت مانتے تھے وہ لوگ. اب یہ چیز جو بتائی جا رہی. اچھا اب یہ دیکھیے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اب شرک کیا ہے؟ شرک وہم کا نام ہے.